إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آخری اشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. رمضان المبارک میں ویسے تو ہر لمحہ ہر ساعت ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آخری عشرے کی جو اہمیت، حیثیت، مقام، مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے. آپ کا اہتمام کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ وہ سارے اہتمام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ جاتے ہوئے رمضان کے یہ آخری لمحات کو اچھی طرح اپنی عبادت میں مصروف کر لینا. یہ ہے زندگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں تو ایک اصول مسلمہ ہمارے سامنے موجود ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ مسلمہ اصول ہے. لیکن عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو عبادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ میں مختصراً 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ میں سب سے پہلے آپ کو عبادت کا تصور آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے، عبادت ہے کس چیز کا نام. عمومی طور پہ جو ہمارا ذہن ہے، ہماری فکر ہے یا ہم سوچتے ہیں تو ہم ظاہری اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، ہم انہی کو ہی اصل عبادت سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ عبادت کے مظاہر ہیں، یہ عبادت کے علامات ہیں. عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لینے کا نام.
یہ عبادت. اس کی میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں ہے ہمارے سامنے، اس سے بڑی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. دو ایگزامپل چھوٹی چھوٹی سی. جب ہمیں عبادت کا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت ہے کیا، کس چیز کا نام، تو پھر عبادت کرنے کی چاشنی، اس کا لذت، اس کا مزہ بھی ہمیں محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ہم اصل روح کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو اس لیے وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. دو مثالیں، ایک حج کے موقع کی مثال ہے اور ایک غزوے کی موقع کی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غزوات، دو جنگیں رمضان المبارک میں آپ نے جنگیں لڑی ہیں. ایک غزوہ بدر اور ایک فتح مکہ. یہ دو، اور دونوں رمضان کے مہینے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے، صحابہ بھی روزہ رکھ کے جہاد کے لیے نکلے، کھڑے ہوئے روانہ ہو گئے. اب صحابہ بھی روزے سے ہیں، اللہ کے نبی بھی روزے سے ہیں، سب روزے سے ہیں. عصر کا وقت ہو گیا. عصر کا وقت ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا. یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کا مہینہ اور فرضی روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اور پانی کا پیالہ آپ نے ایسے اوپر اٹھایا، ایسے اوپر اٹھایا، دکھایا سب صحابہ کو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا. رمضان کا مہینہ اور روزہ رکھ کے گھر سے روانہ ہوئے، عصر تک روزے میں ہیں صحابہ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب روزے میں. عصر کی نماز ادا کی، عصر کے بعد آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، ایسے اٹھایا اور منہ سے لگا کے پانی پی لیا، روزہ کھول لیا. آپ کے دیکھا دیکھی کوئی صحابہ نے بھی روزہ کھول لیا، کچھ نے نہیں کھولا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک سائڈ پہ کونے میں نا جم گڑا تھا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یہاں کچھ لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے ہیں، گرمی کی شدت اتنی ہے، ایک تو روزہ ہے پھر گرمی کی شدت ہے، اور وہ بے ہوش ہو گئے ہیں. تو وہاں صحابہ ان کے اوپر کچھ ساتھی پانی کی چھینٹیں مار رہے ہیں، ان کو واپس جو ہے نا ان کی اپنی حالت میں لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا یہ جو وہاں موجود ہیں یہ کوئی مجھ جیسے اور آپ جیسے آدمی نہیں ہے، یہ صحابہ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام. ان کا مقام، ان کا مرتبہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ جنتی ہے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے. اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. صحابی کوئی سا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، صحابی ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ایمان پہ فوت ہو گیا، انشاءاللہ کنفرم جنتی ہے، اور وہ سیدھا جنت میں، جہنم چھو بھی نہیں سکتی ان کو. یہ ہمارا نظریہ فکر بھی ہے. اب وہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پانی پیا آپ نے، لیکن انہوں نے روزہ نہیں کھولا، روزہ نہیں کھولا. وہاں کیا ہوا؟ اب یہاں اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے عصر کے بعد روزہ کھول لیا، اور وہاں کیا چیز سامنے آئی ہے؟ وہاں سوچا یار فجر سے لے کے عصر تک اتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہم نے گزار لیا روزے کی حالت میں. عصر سے اور مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ کوئی گھنٹوں تو نہیں ہوتے نا. جہاں اتنا وقت گزر لیا وہاں تھوڑا سا اور صحیح، یہ بھی گزر جائے گا. روزہ نہیں کھولتے، روزہ پورا کر لیتے ہیں، روزہ پورا کر لیتے ہیں. اب وہاں سوچ یہ پیدا ہوئی ہے کہ روزہ پورا کر لیتے، پھر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ. 3 دفعہ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، 3 دفعہ فرمائے یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. اللہ اکبر. اب عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے، انسان کی سوچ یہ کہتی ہے جناب علی تھوڑا سا وقت رہتا ہے، اس کو پورا کر لینے میں کون سی حرج والی بات ہے؟ پورا کر لیتے روزہ مکمل ہو جائے گا. اور اسوہ محمدی یہ کہتا ہے نہیں، یہاں تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے روزہ کھول لیا، اب روزہ نہیں ہے. اب تم روزہ رکھو گے بھی صحیح تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگی، وہ گناہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ،
روزہ محمد رسول اللہ نے کھول لیا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی روزہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سفر میں تو وہ نافرمان ہے، وہ گناہ گار ہے، روزہ رکھ کے بھی وہ گناہ گار ہے، فرضی روزہ رکھ کے بھی گناہ گار ہے۔ اب یہاں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ روزے کا نام نہیں، یہاں عبادت ہے حکم محمدی پہ عمل کر لینے کا نام، بس اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر لینے کا نام یہ عبادت ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، آپ میں سے اکثر احباب حج پہ گئے ہوں گے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ عرفات کے میدان میں عام مثال ہے، آپ نے پورا دن عرفات میں گزار لیا، حکم ہی یہ پورا دن وہی گزارنا ہے۔ مغرب کی اذان میدان عرفات میں ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، اذان آپ نے اپنی کانوں سے سن لی، اب عام روٹین میں حکم کیا ہے؟ اذان سنو، نماز پڑھو۔ اگر عبداللہ مسجد میں مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کیا مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم پڑھیں گے؟ نہیں، اذان ہوئی ہے، نماز ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ابھی جمعے کی اذان ہوئی ہے، اب نماز ادا ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ حکم بھی یہی ہے، اذان سنو، نماز کی ادائیگی کرو۔ وہاں کیا ہے؟ آپ نے میدان عرفات میں موجود ہیں آپ، اور آپ نے میدان عرفات میں مغرب کی اذان اپنے کانوں سے سن لی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اب وہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے کہاں پہ؟ آپ میدان مزدلفہ میں، یہاں سے روانہ ہو جائیں، نماز کی ادائیگی یہاں نہیں ہو سکتی۔ اگر میدان عرفات میں، وہ میدان عرفات جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے، اللہ اکبر، اگر یہی چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، وقوف عرفہ رہ جائے تو حج ہی نہیں ہے۔ تو وہاں موجود ہے بندہ اور وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہے بندے کی، وہیں مغرب کے اذان بھی سن لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اب وہاں مغرب کے اذان سننے کے بعد نماز سے ادائیگی نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کہاں پڑھے گا؟ جا کے میدان مزدلفہ میں۔ کب پڑھے گا؟ جب پہنچے گا۔ کب پہنچے گا؟ سفر ہے، رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ رش ہو گیا، نہیں پہنچ سکا، فجر کی اذان ہو رہی ہے وہاں پہنچتے پہنچتے، ہاں ٹھیک ہے، وہ نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، کیونکہ حکم محمدی پہ عمل ہو رہا ہے، حکم محمدی پہ عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں جا کے مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، دونوں نمازیں وہاں جا کے اکٹھی جمع کر لی ہے۔ اسی کے اندر ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، مثال یہ دوسری ہی ہے، اسی کے اندر ایک اور ہے۔ اب بندہ سوچے یار میں لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے گیا ہوں، لاکھوں روپے لگا کے، اب میں وہاں جا کے کم از کم یار کچھ نوافل پڑھ لوں، کچھ اللہ کے سامنے رو لوں، گڑ گڑا لوں، عاجزی کر لوں۔ اب بندہ میدان مزدلفہ میں پہنچ گیا، یہاں سے نکلا مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم وہاں پہنچ گیا، وہاں جا کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے آرام بھی کر لیا۔ آپ جائیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف یہ ایک ہی رات ہے جس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، جبکہ تہجد آپ کے اوپر فرض تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات وہاں مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی۔ میرا دل کرتا ہے یار میں کھڑا ہو جاؤں، موقع مل گیا، اچھی جگہ پہ آیا ہوں، یا چلے تھوڑے تہجد 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، حکم یہ ہے میدان مزدلفہ میں پہنچ گئے، مغرب عشاء اکٹھی کرو، پڑھ لو، اور اس کے بعد جو ہے وہاں لیٹ جاؤ، کنکریاں چن لو اگلے دن کے لیے، بس اب آرام کرو، پوری رات آرام میں گزار دو اگر وقت مل گیا تو۔ وہاں آرام کرنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت نہیں ہے، کہ حکم محمد یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے عبادت۔ بس جب یہ فلسفہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا، کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت ہے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر لینے کا نام۔ آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، پڑھ لی، آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، رکھ لیا، آپ نے فرما دیا روزہ کھول دو، کھول دو، کھولنا عبادت ہے، رکھنا عبادت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا مزدلفہ کے میدان عرفات میں، مغرب کی نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، مزدلفہ میں جا کے تہجد کی نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، آرام کرنا عبادت ہے۔ ان مثالوں سے چیز کنفرم ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ عبادت نام ہے اللہ، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر لینے کا۔
جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا، اب آئیے، اب ہم آخری عشرے کی طرف آتے ہیں کہ آخری عشرہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب نے سوال کیا آخری عشرے کا ثواب کیا ہے، یا اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ پہلے تو میں جتنے بھی یہاں معتکفین ماشاءاللہ بیٹھیں گے، خواتین یا مرد حضرات، ان کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی انتظامیہ اتنی زیادہ آپ کی عبادت کو محفوظ کرنے کی ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے کہ 2 دفعہ عبدالرؤف بھائی کا ماشاءاللہ فون آیا کہ شیخ اعتکاف کے موضوع پہ بات کرنی ہے تاکہ ان کی عبادت محفوظ ہو جائے. یقین کریں دل خوش ہو گیا کہ یار جگہ بھی میسر آ رہی ہے، اہتمام بھی آپ کے لیے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کوشش کیوں ہو رہی ہے جو بھائی یہاں اعتکاف بیٹھے نا اور جو بہن یہاں اعتکاف بیٹھے اس کا وہ اعتکاف نا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے وہ عبادت ساری ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. تو یاد رکھیے گا جتنے معتکفین یہاں بیٹھنے جا رہے ہیں اعتکاف، ان سے گزارش کروں گا اپنی اس عبادت کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، محفوظ کرنے کی کوشش کریں. 2 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے. ایک حدیث نعمتان مغبوطتان کثیر من الناس الصحت والفراغ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی ناقدری اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ ناقدری کر رہے ہوتے ہیں 2 نعمتوں کی. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، صحت اور فراغت. دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، اور اس میں فراغت قبل شغلک، اپنی فراغت کو، اپنے اس وقت کو جس میں آپ کو کچھ کرنے کا موقع میسر آیا ہے اس کو غنیمت جان لو مصروف ہونے سے پہلے. تو یاد رکھیے گا معتکفین حضرات سے گزارش کرتا ہوں، باقی ہم سب بھی کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ یہ جو فراغت ہے نا، وقت میسر ہے آپ کو اللہ کی بندگی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رگڑنے کا. یاد رکھیے گا یہ احسان ہے اللہ کا، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما رہا ہے. یہ ان معتکفین پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ماں سے بے فکر کر کے، ان کو گھر سے بے فکر کر کے، بچوں سے بے فکر کر کے، کاروبار سے، نوکری سے بے فکر کر کے ان 10 دنوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کے مہمان بن گئے. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ چنے ہوئے لوگ ہیں اور آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے، اور یہ عبادت کی توفیق اللہ دیتا ہے، انسان کے بس کا کمال نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انسان کے بس کی کوشش نہیں ہے کہ ہاں جی میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں تو میرا بڑا کمال ہے، آپ یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بڑا کمال ہے. نہیں، یہ خاص اس کی توفیق ہے. وہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم بالکل نکارہ سے لوگ بن جائیں گے اگر اس کی توفیق شامل حال ہو. اسی لیے کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ود رکھنا چاہیے تاکہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق انسان کو میسر ہوتی رہے، مسلسل ملتی رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فراغت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسپیشلی معتکفین کے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے ان 10 دنوں کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. لوگوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی محنت اللہ کے نبی آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. آخری عشرے میں محنت کیا کرتے. ہماری محنتیں تو دوسری بھی ہوتی ہیں. اللہ، کل ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یار آخری عشرے میں یہی عبادت کی راتیں اور یہی کاروبار کی راتیں بھی ہیں، کاروبار کی راتیں بھی یہی ہیں اور عبادت کی راتیں بھی یہی ہیں. میں نے کہا جی دیکھ یہ حال. اب ہم نے کیا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، اپنے لیے وقت نکالنا ہے. آپ سورہ بقرہ کا اگر وہ رکوع پڑھے نا، میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں ہوم ورک بھی دیا کرتا ہوں، اور یہ کوشش کیا کریں یہ چیزیں لیا بھی کریں. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے میں کم سے کم ایک رکوع جو ہے جو سورہ بقرہ میں روزے کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رکوع کو ایک دفعہ ڈھنگ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، جب موقع ملے رمضان میں پڑھ لیجئے گا. 3 عبادات جس کو اللہ نے اس رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ایک سب سے بڑی عبادت روزہ، اس کے بعد اعتکاف بھی اللہ نے اسی موضوع وانتم العاکفون فی المساجد اسی کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کے اندر تیسری سب سے بڑی عبادت
جو میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی تھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعا، رب سے دعا. کبھی اس رکوع میں غور کر کے دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے. پہلے روزے کی بات کر رہا ہے اللہ رب العالمین، پھر بیچ میں دعا کی بات کر رہا ہے، پھر آخر میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ اعتکاف کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ روزے کے فلسفے کو جب ہم سمجھتے ہیں نا، تو روزے کا فلسفہ کیا بیان کیا گیا؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ بہت سی دفعہ. تقویٰ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نیکی کے راستے پہ لگانے کا نام. بندہ گناہ سے بچ جائے، نیکی کے راستے پہ لگ جائے. روزہ رکھا، گناہ سے بچنا ہے اور نیکی کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے روزے کا. اب بندہ روزہ رکھ کے کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ کے میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح سحری کی اور افطار کے بیچ کا جو ٹائم ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی ہم حکم ربی پہ عمل کر رہے ہیں. کیا حلال چیز بھی استعمال نہیں کرنی؟ حرام تو دور کی بات ہے، حلال چیز بھی استعمال نہیں کرنی، حلال چیز کو قریب بھی نہیں جانا، نہیں پٹکنا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم ربی ہے. حکم ربی ہے. چیز حلال ہے، عام دنوں میں حلال ہے، سحری سے پہلے بھی حلال تھی، افطاری کے بعد بھی حلال ہوگی. کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں وہ آپ کے لیے ممنوع ہے، نہیں ہاتھ لگانا. ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں بھی الحمدللہ ہماری مائیں، ہمارے گھر والے ڈال دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا اس ٹائم میں روزہ ہے، ہاتھ نہیں لگانا کس چیز کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. یہ حکم ربی ہے. تو جب تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے. اب بھی اللہ کے جب گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے نا، پھر اس کے دل میں رب کی تلاش شروع ہوتی ہے. پھر وہ رب کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، پھر وہ رب کی تلاش میں دوڑتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیغمبر جب آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھے نا کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، کیونکہ اب وہ نیکی کی طرف آ رہے ہیں، اب وہ میری بندگی کی طرف آ رہے ہیں. اب جب بندگی کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ شوق پیدا ہوگا اللہ کو ڈھونڈنے کا. اور اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ ہمیں چیزوں میں نہیں ملے گا، اللہ ہمیں سمتوں میں نہیں ملے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیغمبر جب آپ سے پوچھے نا میرے بارے میں کہ ہمارا اللہ ہے کہاں، تو آپ بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، تم مانگ کے دیکھو، تمہیں نہ دو تو پھر کیا نا، تم مانگ کے تو دیکھو، ایک دفعہ جھولی تو پھیلا کے دیکھو، اپنے رب کے سامنے آنسو تو بہا کے دیکھو، گڑ گڑا کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہاری جھولیاں کیسے بھرتا ہے، رب تمہارے دامن میں کیسے اپنی رحمتوں کی بارش ڈیل دیتا ہے. پھر تمہیں اندازہ ہوگا رب کے ساتھ تعلق جوڑ گئے. اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں سجدے کی حالت میں، جب تم سجدے میں ہو نا، سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. جب سجدے کی حالت میں تم ہو نا، تو اپنے رب سے چمٹ کے مانگا کرو، گر گرا کے مانگا کرو اپنے رب کے ساتھ. ایسے مانگا کرو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے میری اور آپ کی سجدے کی حالت میں. کیوں؟ اسی لیے کہ سجدہ وہ کیفیت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں لٹا چکا ہوتا ہے. سات آدھا، دو پاؤں، دو گھٹنے، دو ہاتھ، اپنی پیشانی، سب کچھ رب کی بارگاہ میں رکھ چکا ہوتا ہے، اور بندہ اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، اللہ یہی کچھ تھا وہی میں نے تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اللہ اب تو معاف کر دے. اور پھر سجدے کی دعاؤں میں جا کے غور کریں. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے سجدے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یقین کریں اس دعا میں کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی معافی نہ مانگی اپنے رب سے، اپنے رب سے معافی نہ مانگی ہو. یہ دعائیں ہمارا اپنے رب سے کنیکشن ہے، ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے دعا. اور اس دعا کے ذریعے اعتکاف میں اپنے رب کو منانا ہے دعا کے ذریعے گر گڑا کے. پھر قرآن، اللہ اکبر. قرآن کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن ایک وہ چیز ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. یعنی بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے.
بندہ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے. اور قرآن پڑھنے والوں کو کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ اہل اللہ ہے. اہل اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو قرآن میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، ایک بندہ وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، رب سے مانگے جا رہا ہے، ایک وہ ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے، قرآن قرآن قرآن، اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. فرض نماز اور قرآن، فرض نماز اور قرآن. میں تو کسی نے گزارش کر رہا ہوں بالخصوص، فرض نماز اور قرآن، نوافل اور قرآن، نوافل اور قرآن، قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے، قرآن ہی پڑھے جا رہا ہے. اور یہ قرآن کا مہینہ بھی تو ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو مانگنے والے سے اچھا عطا فرماتا ہے. اللہ جو مانگ رہا ہے، جو ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، ایک ایک نعمت مانگ رہا ہے، اللہ مجھے یہ بھی دے، اللہ مجھے وہ بھی دے، اللہ مجھے وہ بھی دے. ایک وہ ہے، اور ایک وہ جو صرف رب کے قرآن میں مشغول ہے، بس تلاوت میں، معنی میں، مفہوم میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، اس میں مشغول ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین مانگنے والے سے اچھا عطا فرماتا ہے. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، قرآن کے ساتھ اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے. اور پھر اعتکاف جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ لیلۃ القدر تلاش کر. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ مبارکہ، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش ہم نے کرنی ہے اس آخری عشرے کے اندر. عمومی طور پہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. ایک یہ روایت ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک یہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس میں دو شیوخ کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے گزارش کریں. ایک ہمارے شیخ اللہ یار رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج یہ بڑے بڑے شیوخ ان کے شاگرد ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھی ان کا شاگرد بننے کا موقع عطا فرمایا. شیخ عبدالرحمن شیمہ صاحب، شیخ عبد الاسری صاحب، یہ سارے بڑے بڑے شیوخ، شیخ عمر فاروق سعیدی صاحب، سب ان کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. شیخ اللہ یار رحمت اللہ علیہ اور شیخ عمر فاروق سعیدی حافظ اللہ تعالی، ان دو علماء کی رائے میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں جب مختلف روایات کو ہم سامنے رکھتے ہیں نا، تو کہیں ہمیں ملتا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کریں، اور کہیں ہمیں ملتا ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کریں. اور پھر جب ہم عرب کا ماحول دیکھتے ہیں، عرب میں گنتی کے دو انداز بھی ہوتے تھے، اوپر سے بھی گنتے تھے، نیچے سے بھی گنتے ہوئے آتے تھے. اوپر سے مطلب 30 29 28 27 کی طرف گنتے ہوئے آئے تو طاق راتیں کوئی اور بنیں گی. اگر آپ 21 22 سے گنتے ہوئے آئے تو طاق راتیں کوئی اور بنیں گی. اگر اوپر سے گنے 30 سے گننا شروع کریں تو 30ویں جو ہے وہ طاق رات بنے گی، پھر 28ویں طاق رات بنے گی، پھر اس طرح جو ہے وہ اور بنے گی. اگر نیچے سے گنے تو 21ویں اور 23ویں اور 25ویں 27ویں طاق رات بنے گی. تو کہتے ہیں اصل مقصود کیا ہے؟ یہ تو ہم عرب کی گنتی کا ایک اصول بتا رہے ہیں کہ عرب اس انداز میں گنتے ہیں، لیکن جب ہم ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، سامنے رکھنے کے بعد ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے نا وہ یہ ہے، رب کی منشا یہ ہے، رب کی چاہت یہ ہے کہ پورا عشرہ ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. بس اس عشرے کی ہر رات میں اللہ کی عبادت ہو، اور ہر رات میں ہی لیلۃ القدر کی تلاش ہونی چاہیے. ہر رات کو ہی کوشش کر کے اللہ کے حضور جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کریں، تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے، اور وہ 84 سال کچھ مہینے کی عبادت تمہارے کھاتے میں آ جائے. یہ بنیادی باتیں. آخری عشرہ معتکفین کے لیے کچھ مختصر سے ہدایات یاد رکھیے گا. معتکفین حضرات، جس سے میں نے گزارش کی کہ یہ وقت اللہ کی نعمت ہے، آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اس عبادت کو ضائع نہ کیجیے گا فضول ٹائم میں. جتنی پابندیاں ہوں، مجھے درو بھائی نے کہا ہم یہ پابندی یہ سختیاں کرتے ہیں، یہ سختیاں کرتے ہیں، کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. الحمدللہ ہم نے اس سے ڈبل سختیاں کی تھی، اور الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا اللہ کی توفیق سے. یہ سختیاں اگر کسی کو ناگوار گزرتی ہے تو نہ گزرے. کیوں؟ اس سختیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے. بس آپ کو کہا جا رہا ہے بھائی فضول نہیں بیٹھو، باتیں نہیں کرو، آپ کی عبادت محفوظ کرنے کے لیے. آپ سے کہا جا رہا ہے اپنے خیمے میں رہو، اس لیے کہ آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ موبائل استعمال نہیں کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے. جو کام آپ سے کہا جا رہا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے. بس
آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے. جہاں آپ کی عبادت محفوظ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا, تو اس کو ناگوار گزرنا چاہیے اور اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. اپنی عبادت میں مصروف رہیں, اعتکاف میں مصروف رہیں. آخری اشرا اب جب شروع ہوگا ہمارا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ باقی صحابہ کی روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 21ویں کی فجر پڑھ کے اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. 21ویں کی فجر پڑھنے کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں شب جو ہے پوری کی پوری معتکف جو ہے وہ مسجد میں گزارے, ہال میں گزارے, وہاں اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی کرے, فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنے معتکف میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں اپنی عبادت کرے. یاد رکھیے گا, اعتکاف انفرادی عبادت ہے, اجتماعی عبادت نہیں ہے. اعتکاف انفرادی عبادت ہے, اجتماعی عبادت نہیں ہے. اجتماعی عبادت نہیں ہے. اگر اجتماعی عبادت ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے لگا کے مسجد نبوی میں عبادت نہ کر رہے ہوتے. آپ بھی اوپنلی کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, آپ بھی جمگٹے لگا کے بیٹھے ہوتے, آپ بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوتے. آپ دیکھیں محمد رسول اللہ کی سنت کو دیکھیں, آپ کے انداز کو دیکھیں, آپ کے طریقے کو دیکھیں. اس عشرے میں آپ معتکف میں داخل ہیں, اپنے معتکف میں موجود ہیں. اور بعض روایات تو ایسی آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے وہ پردہ ہٹاتے, سر باہر نکال کے نصیحت کرنی ہوتی تو نصیحت کر دیتے تھے. اس سے زیادہ عمل نہیں ہوتا تھا. نصیحت بھی ہو رہی ہے تو معتکف کے اندر سے ہو رہی ہے, باہر نکل کے نہیں ہو رہی. سمجھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ بھائی یاد رکھیں, اپنے اعتکاف کو بچانے کی کوشش کریں, اپنی عبادت کو بچانے کی کوشش کریں. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں 2 منٹ صرف, فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مریض کی تیمارداری بھی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی مریض سامنے آ کے چلتے ہوئے تیمارداری کر لی ہے, جنازہ کہیں باہر ہو رہا ہے تو اس میں بھی شریک نہیں ہونا. مسجد میں ہو رہا تو شریک ہو جائے, باہر جنازہ ہو رہا ہے, مسجد سے باہر ہو رہا ہے تو اس میں بھی شریک نہیں ہونا, اور صرف ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر جانا ہے بس. اب وہ سارے ضروری کام الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی مسجد کے اندر ہو رہے ہیں. کھانا بھی مسجد میں مل رہا ہے, پینا بھی مسجد میں مل رہا ہے, آپ کے لیے واش روم کا بندوبست بھی مسجد کے اندر موجود ہے, سب چیزیں مسجد کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ واش روم جائیں تو بس اپنی ضرورت سے فارغ ہو, سیدھے معتکف میں داخل ہو. ہمارے بہت سارے ساتھی وضو خانے میں ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے. اپنی عبادت کو ضائع کرتے ہیں, اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. مشورہ دوں گا, اگر مجھے قبول ہو جائے تو اچھی بات ہے. ہم نے تو یہ کیا تھا PIB محمدی مسجد میں کہ ہم نے تو اس معتکفین سے موبائل بھی لے لیے تھے کہ موبائل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کو اپنے گھر کال کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بتانا ہے, کوئی چیز منگوانی ہے, کوئی چیز بھجوانی ہے, تو یہاں ایک ذمہ دار کے پاس موبائل ہونا چاہیے. ہاں جی, یہ موبائل ہے, اس نمبر سے آپ کال کریں, گھر کو چیز بلوا لیں, منگوا لیں. معتکف کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. جب دنیا سے کٹ کے آئے ہو نا, تو پورے کٹ کے اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ جاؤ, بس اب عبادت کرو.